السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا لیسن شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کے لیسن میں ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ٹائٹل تھا اس کا، ہمارا وہ لیسن ختم ہوا تھا۔ اب ہمارا یہ لیسن شروع ہو رہا ہے نیا، ہماری پاک مائیں، ہے نا، آپ کے زیر نظر دکھ رہا ہوگا، ہماری پاک مائیں۔ کیا ہے یہ لیسن میں دیکھیں گے ہم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، 11 بیویاں تھیں، سبھی بڑی نیک اور سچی تھیں۔ یہ جو 11 بیویاں تھیں یہ تمام نیک اور سچی تھیں، ان کو ہم امہات المومنین کہتے ہیں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول کی بیویاں تھیں ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ امہات المومنین۔ امہات المومنین کے معنی ہے مسلمانوں کی مائیں، ہے نا، ماں جس کو مدر بولتے ہیں، امی بولتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے امہات۔ یہ ام کی جمع ہے امہات، تو مسلمانوں کی مائیں۔ اللہ کے رسول ہم سب مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں، ہے نا۔ اب ان کو مسلمانوں کی مائیں کیوں کہا جاتا ہے، مدر کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ کے رسول ہم سب مسلمانوں کے روحانی باپ ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدھی راہ بتائی، اللہ کی مرضی پر چلنا سکھایا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مسلمانوں کی مائیں کہا ہے۔ ایسا میں اللہ کے رسول نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا، یہ بات بتلائی کہ ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے۔ یہ تمام باتیں ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، ہماری روحانی تربیت کی، اور روحانی تربیت کرنے والا انسان کا کیا ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو اللہ کے رسول کی بیویوں کو کیا کہا گیا ہے؟ مسلمانوں کی ماں کہا گیا ہے۔ ہم سب مسلمان ان کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں، جس طرح اپنی سگی ماں کا ادب و احترام کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، ہے نا، جس طرح ہم ہمارے ممی کا احترام کرتے ہیں، ان کا ہر اعتبار سے خیال رکھتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہم کس کا احترام کرتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین کا احترام کرتے ہیں۔ ان بیویوں نے دین کی خدمت کی، جس طرح اللہ کے رسول نے ہمارے لیے جانے جو ہے تو ہر چیز کو قربان کیا، ان کی بیویوں نے بھی اسی طرح عمل کیا، دین کے پھیلانے میں بڑی کوشش کی، ہر حال میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا۔ ان کی زندگیاں تمام دنیا کی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں، ہے نا، کہ اگر دنیا کی عورت اگر ان کی زندگیوں کو دیکھیں گی تو یہ بہترین نمونہ ہوگا دنیا میں زندگی گزارنے کا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی کیا ہوگا؟ یہ بہترین ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ہے ان کا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت مشہور ہے نا۔ 11 بیویاں تھیں جو کہ ہم وقتاً انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن یہاں 2 بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ لیسن لکھنے والے فرما رہے ہیں کہ دادی اماں اکثر مجھے ان کے حالات سناتی رہتی ہے، لیجیے آپ بھی سنیے، ہے نا، ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہم دیکھیں گے مختصراً۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کون ہے، کیا تھی، ہم مختصراً یہاں دیکھیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیوی تھی، ہے نا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے شادی کی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے۔ یہ آگے فرمایا، ان کے بارے میں ہم نے پڑھ چکے ہیں پہلے کہ یہ بہت امیر خاتون تھی، اور یہ تجارت کے لیے لوگوں کو پیسہ دیا کرتی تھی، اور اللہ کے پچھلے لیسن میں ہم نے ان کے بارے میں پڑھے کس طرح اللہ کے رسول سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑی نیک اور اچھی بیوی تھی، ہے نا، بہت زیادہ نیک تھی۔ کس طرح تھی کہ سب سے پہلے آپ نے ان کے اوپر میں ایمان لانے والی خاتون تھی۔ ان کے والد کا نام خویلد تھا، ہے نا۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زہرا تھا۔ 40 سال کی تھی جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی، ہے نا۔ ڈیٹیلی ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھے کس طرح اللہ کے رسول سے شادی ہوئی، کہ وہ میسرہ نے آ کے جو تو اللہ کے رسول کے ساتھ تجارت کو بھیجا، پھر اللہ کے رسول کی امانت داری سچائی دے کر پیغام دیا۔ پھر جب آپ کی 40 سال کی عمر تھی اس وقت اللہ کے رسول سے ان کی شادی ہو گئی۔ اور آگے دیکھو بیٹے، آگے فرمایا گیا اس کے اندر میں
کہ اللہ کے رسول سے ان کی شادی کتنے سال میں ہوئی؟ ان کی عمر کی 40 سال میں۔ بی بی خدیجہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتی تھی، ہے نا، یہ بھی ہم نے دیکھے کہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والی تھی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتی تھی، وہ بڑی مالدار خاتون تھی، انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا، بہت زیادہ مال و دولت تھا، جب ایمان لائی تو اللہ کے راستے میں تمام مال کو لٹا دیا، ورنہ خرچ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، جب کافر لوگ اللہ کے رسول کو ستاتے، کہنا نہ مانتے تو وہ آپ کو تسلی دیتی، ہر طرح مدد کرتی، ہے نا، یہ بھی پچھلے لیسن میں ڈیٹیلی گزر چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بڑی محبت تھی، ان کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے تھے، جب کوئی اچھی چیز گھر میں پکتی تھی بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے بھجوا دیتے تھے، ہے نا، اللہ کے رسول بہت زیادہ محبت کرتے تھے ان سے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ہمیشہ ان کو یاد کیا کرتے تھے، اور گھر میں اگر کوئی اچھی چیز پکائی جاتی تو آپ اس میں سے بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کو حصہ بھیجتے تھے، کچھ بھیج دیتے تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے جب لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو خدیجہ نے میری بات مانی، جب سب لوگ کافر تھے اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، جب کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا اس وقت انہوں نے میری مدد کی۔ 65 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی، 60 اور 5 65 65 ان کی وفات ہو گئی، جب وہ 65 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی خدیجہ کے انتقال سے اللہ کے رسول کو بڑا صدمہ پہنچا، اللہ کے آپ سلام اکثر غمگین رہا کرتے، آپ اس سال کو عام الحزن کہتے تھے، ہے نا، غموں کا سال، عام الحزن کے معنی ہے غم کا سال۔ اب عام الحزن کیوں کہتے تھے؟ پچھلے لیسن میں دیکھے تھے ہم نے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی اسی سال انتقال ہوا تھا، ابو طالب کا بھی اسی سال انتقال ہوا تھا، اس وجہ سے دو ایسی ہستیاں جو اللہ کے رسول کو بہت پیاری تھی وہ اس سال اللہ کا انتقال کر گئی تھی، اس وجہ سے یہ غم کا سال اللہ کے رسول نے اس سال کو کہا تھا۔ بی بی خدیجہ کا لقب طاہرہ تھا، ہے نا، ان کو لقب کیا دیا گیا تھا؟ طاہرہ، اور طاہرہ کے معنی کیا ہے؟ اور سچی بات یہ ہے کہ وہ بڑی پاکیزہ خاتون تھی، دین کے پھیلانے میں انہوں نے بڑے دکھ سہے، ہے نا، بہت زیادہ پاک و صاف تھی، اس لیے ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ ایک بار کافروں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا، حضرت خدیجہ بھی پیارے رسول کے ساتھ اس گھاٹی میں رہی اور ہر طرح کے دکھ سہتی رہی، لوگوں نے اس گھاٹی میں بھوک پیاس کی تکلیفیں برداشت کی لیکن دین پر قائم رہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے بہتر حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت خدیجہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ دیکھو شعیب ابی طالب کی گھاٹی جو تھی تو وہاں پر انہوں نے کس طرح ہوئے کہ کافروں نے مختصراً بتلا دیتے کہ کافروں نے ایک معاہدہ لکھا تھا جس کے اندر میں 10 باتیں تھی اور وہ کعبے کے دیوار پر لٹکا دیے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے تمام جو اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے صحابہ تھے ان کو لے کر ایک گھاٹی پر چلے گئے تھے، ایک گھاٹی مانا ایک جنگل جیسا تھا، وہاں پر چلے گئے تھے، وہاں پر اللہ کے رسول 2 سال رہے اور 2 سال تک آپ وہیں رہے، آپ کے صحابہ بھی وہیں رہے، بہت زیادہ وہاں تکلیفیں اٹھائی، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بھوک پیاس تھی، اس کی تکلیفیں اٹھائی۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور صحابہ کے پاس جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو وہ درخت کے پتے کھانے لگے اور اس سے اپنی پیاس بجھانے لگے، ہے نا، کہ اس سے منہ چھل جاتے تھے، ہے نا، پیٹ میں تکلیف ہوتی تھی لیکن بھوک پیاس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی، اتنی زیادہ اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے دین کے لیے تکلیف جھیلی۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھی تھی اس وقت، اور وہ تکلیفیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی انہوں نے بھی جھیلی، ہے نا۔ اس کے علاوہ بہت سی تکلیفیں جو فوقتاً بتائی جائیں گی۔ اب اس کے بعد دوسری بیوی کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی بہت چہیتی بیوی تھی، اور کیوں نہ ہوتی، وہ تھی بھی ایسی ہی، دین کا علم انہوں نے خوب سیکھا تھا، قرآن و حدیث کی بڑی ماہر تھی، بڑے بڑے صحابی ان سے دین کی باتیں پوچھتے تھے، ہے نا، چہیتی تھی، عمر میں بھی بہت چھوٹی تھی، اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ان سے بہت محبت کرتے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے بہت زیادہ علم حاصل کیا تھا، بڑی بڑی حدیثیں جو ہے تو بڑے بڑے صحابہ آپ کے پاس آتے اور آپ سے دین کی باتیں پوچھتے تھے، اور ان کو حدیث فقیہ بھی تھی، آپ مسئلے بھی بہت زیادہ بتاتی تھی، کیونکہ ہمہ وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہتی تھی۔ آگے دیکھنا ہے بیٹے، آگے فرمایا کہ ان کے ابو
کہ کیا فرمایا کہ ان کے ابو جان حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول کے بڑے پیارے صحابی تھے. ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق. ان کی امی کا نام زینب تھا اور ام رومان کنیت تھی, ہے نا. کنیت جو ہے تو ام رومان تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی امی کا عائشہ رضی اللہ عنہ کی امی کا نام زینب تھا اور ان کا کنیت کیا تھی؟ ام رومان. حضرت عائشہ ابھی 6 سال کی تھی کہ ابو جان نے اللہ کے رسول سے ان کی شادی کر دی, ہے نا. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد جو ہے تو حضرت اللہ کے رسول بہت زیادہ غمگین ہونے لگے. اللہ کے اشارے پر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب 6 سال کی تھی تو اللہ کے رسول سے ان کی شادی کر دی گئی. 9 سال کی ہوئی تو رخصتی ہو گئی. 6 سال کی عمر میں تو اللہ کے رسول سے نکاح ہو گیا, لیکن جب 9 سال کی عمر ہوئی تو رخصتی ہوئی. بی بی خدیجہ نے اللہ کے رسول کی بڑی خدمت کی. بی بی خدیجہ کے کمرے ہی میں ہمارے اللہ کے رسول کی قبر ہے نا. جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہی حجرے میں اللہ کے رسول تھے. کمرے میں مانا حجرے میں اللہ کے رسول تھے, اور اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ مجھے جو ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہی حجرے میں دفن کر دیا جائے, ہے نا. آپ کی قبر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہی حجرے میں ہے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی فضیلت ہے. اور دوسرا حضرت ابوبکر صدیق جو کہ آپ کے والد صاحب تھے, تو ان کی قبر بھی کہاں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہے. اور حضرت عمر فاروق جو اللہ کے رسول کے صحابی تھے, تو ان کی قبر بھی کہاں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہے. تو یہ اللہ کے رسول کی اور ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبریں کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی. الحاصل ہم کو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی قبر اطہر بھی کہاں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں, حجرے میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دین کے علم میں تمام عورتوں سے بڑھ کر تھی, بلکہ چند کو چھوڑ کر مردوں سے بھی انہی دین کا علم زیادہ تھا, ہے نا. اور تمام عورتوں میں سب سے زیادہ تھی, بلکہ فرمایا گیا کہ چند مردوں کو چھوڑ کر مردوں سے بھی آپ کے پاس دین کا علم زیادہ تھا. انہوں نے اللہ کے رسول سے 221 حدیثیں بیان کی ہے, جو حدیث کی مشہور کتابوں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے نا. 221 صحیح حدیثیں تو بہت بیان کی ہے, لیکن 221 صحیح حدیثیں جو ہے صحیح مسلم اور بخاری میں موجود ہے, یہ آپ کی بیان کردہ ہے. قرآن پاک میں کئی آیتیں ان کی تعریف میں اتری, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی اور پاکی کی گواہی دی, ہے نا. عفو کا واقعہ کہ جو قرآن پاک میں سورہ توبہ میں فرمایا جا رہا ہے غالباً کہ سورہ توبہ میں 10 آیت ایسی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکی کی گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. اس کے بارے میں آپ حدیث کی کتابوں میں جا کے مفصل پڑھ سکتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے. بی بی عائشہ بہت ہی بہادر اور سخی خاتون تھی. غریبوں کا انتہائی خیال رکھتی تھی, کبھی کسی کا احسان نہیں لیتی تھی, ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی. اپنی تعریف سننا بالکل پسند نہ تھا, کبھی کسی کی غیبت نہ کرتی. انہی خوبیوں کی وجہ سے اللہ کے رسول کو بھی ان سے انتہائی محبت تھی, ہے نا. بہت زیادہ بہادر تھی, سخی تھی, کہ اتنی زیادہ سخی تھی کہ وہ اپنے لیے کچھ نہیں سوچتی تھی. ایک دن کا واقعہ ہے کہ حدیث شریف ہے کہ آپ کے پاس بہت سا تحفے آئے اور تحفے میں پیسہ آیا, تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے تمام وہ جو ہے تو غریبوں میں محتاجوں میں تقسیم کر دیا. جب رات کا وقت ہوا تو ان کی خادمہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ خاتون اگر آپ ذرا سا ایک آدھا دینار اپنے لیے رکھ لیتی تو آپ کے روزہ کھولنے کے کام میں آتا, ہے نا. آپ روزے سے تھی کہ ہم افطار کے لیے کچھ بلا لیتے. اس وقت کیا کہا حضرت عائشہ نے کہ اللہ کی بندی مجھے یاد تو دلا دیتی. آج ہمارا عمل دیکھو کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو سحری سے ہی ہم افطار کی تیاری کر لیتے ہیں. اور وہ اللہ کی بندی ایسی تھی کہ اللہ کی مخلوق کے اندر میں اتنا درد تھا ان کے اندر میں کہ انہوں نے تمام اتنی ساری رقم جو ہے تو ان میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا, ہے نا. اتنی اچھی تھی اور غریبوں کا بہت خیال رکھتی تھی فرمایا. اور خیال رکھنے کے بعد احسان نہیں جتاتی تھی بلکہ بھول جایا کرتی تھی, ہے نا. دے دلا کر بھول جاتی تھی. اسی وجہ سے اتنی ایسی خوبیوں تھی ان کے اندر میں, تو اللہ کے رسول کو ان سے بہت محبت تھی. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
48 سال تک زندہ رہی، انہوں نے تمام عمر دین کی خدمت اور اشاعت میں گزار دی۔ بڑے بڑے صحابہ نے اللہ کے آپ سے دین کا علم سیکھا، مانا 48 سال تک زندہ رہی اور پورے 48 سال انہوں نے اللہ کے رسول کے بعد پوری عمر جو ہے تو دین کی خدمت اور اشاعت کے معنی پھیلانے میں گزار دی۔ بڑے بڑے صحابہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے دین کا علم سیکھا۔ 63 سال کی عمر میں اللہ کے آپ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ جب 63 سال کی عمر ہوئی تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹے دیکھو، جب ہم صحابہ کا قصے پڑھتے ہیں، صحابیات کی قصے پڑھتے ہیں، تو ہمارے اندر میں دین کا پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور جذبہ ہمارے بہت زیادہ تازہ ہو جاتے ہیں، صدقہ کرنے کا، غیبت سے بچنے کا، ہے نا، غریبوں کی مدد کرنے کے جذبات ہمارے اندر میں ابھرتے ہیں اور اس پر آسان ہو جاتا ہے ہم کو چلنا۔ اس لیے جو ہے تو ہم کو ہمیشہ جو ہے تو امہات المومنین کی سیرت کو پڑھنا چاہیے کہ انہوں نے دین کو پہنچانے میں ہمارے لیے بہت محنت کی ہے، بہت تکلیفیں اٹھائی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ کی بہت زیادہ محبوب بندیاں تھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے لیے زمین کو، مٹی کو، کنکر کو، پتھر کو سونا بنا دیتا، ہے نا، ان کو کوئی قسم کی مشکلیں نہیں ہونے دیتا، لیکن انہوں نے اللہ کے لیے بہت زیادہ مشکلیں سہی، کیونکہ ان کو پتا تھا اپنے رسول کے قول پر، ان کو یقین تھا کہ جو دنیا میں دین کے لیے مشقتیں اٹھائیں گا، اللہ کے دین کو پھیلانے میں مشکلیں اٹھائیں گا، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جنت دے گا۔ اور اس کے لیے ہم کو ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم کو جو ہے تو دین پر چلنا آسان ہو جائے، کیونکہ وہ بھی عورتیں تھیں، ہم بھی عورتیں ہیں، ہے نا۔ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ وہ جو انہوں نے یہ عمل کیا ہم نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے لیے غلط ہوگا۔ جو ان کے تقاضے تھے وہی ہمارے تقاضے ہیں، ہے نا، کھانا پینا، اچھا کپڑا ہونا، اچھے جو ہے تو زیورات ہونا، ہر چیز اچھی ہونا، مکانات ہونا، جیسا ہماری خواہش ہے ویسے ان کی بھی کی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ کے لیے اپنے خواہشوں کو جو ہے تو اپنے دلوں میں خواہشیں ہی نہیں پالی، بلکہ جو ہے تو ایسی ہی زندگی گزاری جیسے اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند تھی۔ اس لیے جو ہے تو ہم کو ان کے حالات زندگی کا ہمیشہ مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم کو جو ہے تو دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ اور بیٹے یہ سبق کو 2 بار 3 بار سنو اور سن کر جو ہے تو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے پیرنٹس کی بھی جو ہے تو کہنا مانو، اور گھر سے باہر جو نکلنے کی احتیاط فرمائی جا رہی ہے آپ اس کے اوپر میں بھی عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔